ٹیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم ٹیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری ویڈیو ہے 15ویں، جو با اور میم پر مشتمل ہے۔ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ اگر اس یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ نون اور یا بھی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ با جب میم کے ساتھ مل جاتی ہے تو شروع میں نوکدار حصہ جس طرح یہ ہم نے بنایا ہے، اور جیم کے ساتھ جو با ہم بناتے تھے وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی تھی، اور یہاں پر یہ تھوڑی سی مختصر ہو جائے گی۔ اس کی شکل بھی تھوڑی سی موٹی ہے اور تھوڑی سی نوکدار بھی ہے اور مختصر بھی ہے۔ وہ تھوڑی سی لمبی تھی اور اس میں تھوڑا سا خم زیادہ تھا۔ با لوگ اس کو ملا دیتے ہیں جیم کے ساتھ، یعنی جیم پہ جب با داخل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، تو یہ اسی طرح نہیں ہے، اس کی اپنی شناخت ہے جس طرح ہم واضح کر چکے ہیں۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر اول سے تھوڑا سا نیچے، یعنی چوتھائی حصہ قط کا، یہ با شروع ہو جاتی ہے تقریباً یہاں سے اگر ہم شروع کر دیتے تو ایک قط میں یہ آ جاتی ہے، اور بالکل ایک قط میں مربع قط میں یہ آ جاتی ہے۔ یہاں سے بھی تقریباً نصف قط ہے اور یہاں سے بھی نصف قط ہے۔ پھر اس کا جو میم ہے، میم بس یہ سمجھ لے کہ وہاں سے تقریباً 1.5 قط کے فاصلے سے پھر اس کا میم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر میم سطر ثانی سے لے کر نشست اور کرسی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کی صورتحال ہے۔ اس میں جو بنیادی باتیں میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی جو با ہے وہ بنانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم اس کی با بنا دیں گے اور معمولی سا قلم کو پھر اٹھا دیں گے اور یہ اس کی شکل بنا دیں گے، اور پھر قلم کے نوک سے اس کو بنا دیں گے، اور یہ ایک ہی خط میں اس کو رکھیں گے، زیادہ نہیں بنائیں گے۔ اور یہاں سے بھی آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ پونا قط یہاں پر یہ فاصلہ ہے۔ یہ بنیادی شے، یعنی اس کی جو با ہے ہم نے اس کو بتا دیا۔ دوسری بات اس کے ساتھ میم کا ملانا ہے۔ میم کی جو ملاپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم پوری قط لگا دیتے ہیں، پورا قط، تو اس سے تھوڑا سا کم یعنی پونا قط یہاں پہ پیچھے لے کے جاتے ہیں، اور اس کی سیدھ میں جس با کو ہم نے مکمل کر دیا ہے تو تھوڑا سا قلم ترچھا رکھ دیتے ہیں اور یہ معمولی سے خم دے دیتے ہیں۔ بس یہ ہم نے میم بنا دیا، میم کا پہلا حصہ۔ پھر اس کے بعد میم کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ پیچھے لے کے آئیں گے، اور پیچھے لے کے آئیں گے، پھر یہاں پر یہ جو ہمیں کونا نظر آ رہا ہے کراس کر کے یہاں پہ لے کے آئیں گے۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے، جو اہم بات میں بتانے لگا ہوں، کہ یہ شکل ہم نے بنانی ہے، اور وہ اس طرح بنے گی کہ یہاں پر قلم کا میں نے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے، اور یہ لائن جو ہے یہ سطر ثانی، اس سے تھوڑا سا اوپر اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ آرام سے پھر اوپر سے ہم نے اس کو گول کرنا ہے، اور نیچے ہم نے اتنا تیار کرنا ہے تاکہ اگر اس کو ہم لام بنانا چاہے تو اس سے بطریق آسانی سے یہ اس سے لام بن جائے جب ہم اس کو الٹا رکھیں۔ یہاں پر میں نے نشان بھی رکھا ہے، دیکھیں یہاں پہ، اگر اس کو ہم الٹا رکھیں تو اس سے آسانی سے لام بنایا جا سکے، یہ والا طریقہ۔ تو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ ہم نے لمبا موڑ لینا ہے، تو یہاں سے ہم اس کی پیمائش کر لیں گے اور وہ 1.5 قط کی پیمائش یہاں سے شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پہ میں صرف نشان لگا دیتا ہوں ایک، اور پھر دوسرا قط، تو یہاں سے تقریباً دوسرے قط کے ساتھ یہ لمبا موڑ لیں گے اور قلم کا اوپرا حصہ استعمال کر دیں گے۔ جو ہی یہاں پہ پہنچیں گے
تو تھوڑا سا اس کو ہم ٹچ بھی کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے. تو گویا کہ 2 قط کے بعد ہم اس کو سیدھا کر دیں گے اور سیدھا اتنا کر دیں گے اور وہ بھی چھوٹے انگلی کی مدد سے یہاں پہ نیچے اور سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے. بائیں طور کے باہر سے یہ سطر گول ہے اور اندر سے یہ سطر سیدھی ہے اور سیدھے ہونے کے ساتھ ساتھ قلم بھی تھوڑا سا سیدھا لگ رہا ہے. آرام سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے. اب اس کو ہم معمولی سا اس کو صاف کر لیتے ہیں تاکہ اس میں بھی لام آسانی سے بن جائے. دیکھیں یہاں پہ لام بن سکتا ہے یعنی بیس بھی شکل تھوڑا سا فرق تو ہو جائے گا لیکن اور اس کو ہم تھوڑا سا سیدھا بنا دیں گے. تو اس کی اگر ہم پیمائش کر دیں گے تو یہاں پر پورا قط رہا ہے, یہاں پہ بھی پورا قط ہے, لیکن جب شروع میں ہم اس کو بنا دیں گے تو یہاں پر پورا قط نہیں بلکہ قط سے تھوڑا سا کم اس کو بنا دیں گے اور پھر اس کو ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو پھر 1 قط تک پہنچا دیں گے. دیکھیے یہاں پہ اس کو ہم مزید بنا دیتے ہیں. تو اس کی پیمائش اب خود بخود واضح ہوتی جا رہی ہے. وہ اس طرح کہ یہاں 2.5 قط ہے اور تقریباً 2.5 قط اور 2.5 قط یعنی تقریباً 5 قط. تو 5.5 قط تک اس کا جو آخری حصہ ہے یہ پہنچ جائے گا. تو 5.5 یا 6 تک 5 سے ہی 1/2 تک اس کی پیمائش ہو جائے گی. تو یہاں پر اس کی پیمائش ہم نے یہاں پہ رکھی تھی 1.25 قط اور اس کی یہاں پر مربع قط, یہاں سے اس کی تقریباً 1.25 قط اور پھر یہاں پر اگر یہاں سے پیمائش کر لیں گے تو پھر یہاں پر بھی تقریباً 2 قط بن رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ایک ہی قط کے ساتھ ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا فاصلہ میں نے رکھا, قلم کو میں نے تھوڑا سا دور رکھا, لمبا پکڑا اور بس پھر میں نے قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیا. اس کو میں نے واضح کر دیا برچہ نما اور وہ یہاں پر 1 قط کے برابر میں نے رکھ دیا. اس کو بھی تھوڑا سا ہم اس کو میل کر دیں گے, اس میں تھوڑا سا اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. پھر یہاں پہ 2 قط کی پیمائش کر دیں گے اور 2 قط سے تھوڑا سا اس کو ہم نیچے رکھیں گے. قلم کو اسی سیدھ میں رکھیں گے یعنی تھوڑا سا ترچھا اور پورا قط نہیں بنا دیں گے. اور پھر قلم کو یہاں سے اس طرح بنا دیں گے جو اور اسی نوک پہ یہاں پس واپس آ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ آپس میں ٹچ کر دیں گے. یہ حصہ جو ہے یہ والا اس کو ہم نے موٹا نہیں بنانا ہے. اس سے یہاں پہ مجھ سے یہ علاقہ موٹا بن گیا, اس کو ہم پتلا بنا دیں گے. روانگی کے ساتھ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. قلم کو زیادہ ترچھا رکھیں گے اس طرح. اب یہاں پر سادہ بن گیا لیکن اس کو ہم ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو مزید صاف بنا دیں گے. لمبا موڑ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو ہم پھر سیدھا کر دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو متصل کر دیں گے. یہاں پہ قلم لمبا ہے اور جو ہی اس کو ہم سیدھا کر دیں گے تو قلم کو ہم ادھر مزید اس کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اس طرح. تو باہر سے ایک لکیر گول ہے اور اندر سے تقریباً یہ لکیر سیدھی ہے. یہ دیکھیں اس کا جو نقطہ ہے وہ کہاں رکھیں گے. نقطہ اس کے سیدھ میں جس طرح میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے, یہاں اس کی سیدھ میں بالکل کرسی کی لکیر پہ اس طرح ایک سلیب بنا دیں گے اور سلیب کو پھر اس میں غائب کر دیں گے. یہ دیکھیں تھوڑا سا دبا دیں گے, پیچھے لے کے جائیں گے اور معمولی سے اس میں خم دے دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ نقطہ بنا دیں گے. دیکھو یہاں پہ سیدھا بن رہا ہے.
تو اس کے نمایاں حصے شروع میں بتا رہا تھا یہ ہے، پھر قلم کو ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو زیادہ موٹا نہیں کرنا ہے، بس اس طرح معمولی سا، یہ نمایاں حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمایاں حصہ جو ہے یہ ہے، یہ قد سے زیادہ نہیں کرنا ہے بلکہ پونا قد بنانا ہے۔ پونا قد کے بعد بھی پھر اس کو اس طرح تھوڑا سا معمولی ہم نے یہ لے کرنا ہے۔ یہ کونا جو ہے اس میں ہم نے اس کو غائب کرنا ہے، اور اس طرح کے قلم دور سے رکھیں گے تو یہ حصہ اس طرح نمایاں ہو جائے گا کہ اس کو ہم اس کے ساتھ ٹکرا دیں گے اور قلم کو بس یہاں پہ چھوڑ دیں گے، اور پھر اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے اور نچلا والا نوک استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس کو بھی ہم نے نمایاں کرنا ہے، یہ والا جو حصہ ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے تھوڑا سا، اور اس کو پھر ہم ٹچ کرنا ہے، آپس میں ملانا ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے جس کو ہم نے زیادہ نمایاں کرنا ہے وہ لام والا حصہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو الٹا کر دیا جائے تو یہ لام کی شکل اختیار کر لے، تو اس کو بھی ہم نے زیادہ نمایاں کرنا ہے اور اس کو زیادہ ہم نے گول کرنا ہے، باہر سے بھی ہموار ہو اور اندر سے بھی زیادہ خوبصورت لگے۔ اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اس کو ہم نے اس طرح ہموار کرنا ہے کہ قلم کو دور سے اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹی انگلی کی مدد سے قلم کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اس طرح۔ دیکھیں اگر میرا قلم آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اندر کی طرف یعنی اس طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں، اور یہ اب اس میں پھر ملا دیتے ہیں۔ کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، بس تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں اور پھر اس طرح یہ بنا دیں، پھر اس کے بعد تیسرا، اور اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ رکھے، اور فاصلے کے بعد یہاں پہ یہ کندھے، اس کا جس طرح انسان کا کندھا ہوتا ہے اس طرح اس کا کندھا ہموار ہونا چاہیے۔ اور اکثر کہاں کرتا ہوں کہ کٹ پین کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ زیادہ لکھنے کی کوشش کریں، اور یہاں پر اگر پیمائش نہ بھی ہو تو اس پہ بغیر پیمائش کے عادت ڈال دے، تاکہ ہر وقت یہ پیمائش تھوڑی ہوتی ہے، ہم سے پیمائش نہیں ہوتی ہے، بس اس کی ہم زیادہ پریکٹس کر لیں۔ دیکھیں مختصر، اس میں بھی وہی لام کی شکل ملحوظ ہے کہ یہاں پر بھی لام شکل بن جاتی ہے، مختصر سے بنا دے یہ والا۔ تو یہاں پر یہ جس طرح کہاں کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے، یہ بنا دیا، پھر یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ ٹکرایا اور یہ والا حصہ گول، اور پھر اس کے بعد یہ والا۔ اور بال پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، دیکھیں اگر نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔